الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. محترم مشاہدین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج جس مبارک مہینے سے گزر رہے ہیں وہ مہینہ ہے رمضان. رمضان کا مبارک مہینہ جس سے ہم اور آپ محظوظ ہو رہے ہیں، اس کے کچھ فضائل پچھلے دروس میں بیان کیے گئے ہیں. آج سحری اور افطاری کے تعلق سے کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. ہمارے لیے سنت یہ ہے کہ ہم سحری کریں. سحری یعنی سحر کے وقت صبح صادق سے پہلے اٹھیں اور کچھ کھائیں پئیں. رات میں تو آپ کبھی بھی کھا سکتے ہیں، اور دن میں کھانے پینے اور دوسری چیزوں کو چھوڑ دینے کا نام روزہ ہے، جیسے جمعہ وغیرہ. رات میں اللہ تعالیٰ نے اجازت دی ہے، سبھی چیزوں کی اجازت دی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کُلُوا وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ. یعنی تم کھاتے پیتے رہو یہاں تک کہ صبح کا سفید دھاگا یعنی صبح صادق سیاہ دھاگے سے یعنی رات سے ظاہر ہو جائے. یعنی صبح صادق ہو جائے تو پھر کھانا پینا بند کرنا ہے. تو سحری ہمیں کرنا چاہیے، اور سحری سحر کے وقت ہی میں ہوتی ہے. یعنی آپ اگر مان لیجئے 11 بجے کھا لیتے ہیں، 12 بجے کھا لیتے ہیں، 1 بجے کھا لیتے ہیں، تو یہ سحری نہیں ہے. سحری آخر وقت میں کھانا چاہیے، یعنی صبح کاذب میں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تسحروا فإن فی السحور برکہ. یہ بخاری و مسلم کی روایت ہے. سحری کھایا کرو کیونکہ سحری کھانے میں برکت ہے. سحری کھانے میں برکت ہے. اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، یہ مسلم کی روایت ہے، فصل ما بین صیامنا و صیام اہل الکتاب اکلۃ السحر. یعنی ہمارے روزے اور اہل کتاب کے روزوں میں فرق یہ ہے کہ ہم سحری کھاتے ہیں، وہ لوگ سحری نہیں کھاتے تھے. سحری کرنا یا سحری کھانا. اسی طرح سے اللہ تبارک و تعالی سحری کھانے والوں پر رحمت نازل فرماتا ہے. اس کے فرشتے ان کے لیے رحمت کے نزول کی دعا کرتے ہیں، ان کی مغفرت کی دعا کرتے ہیں. جیسا کہ مسند احمد کی روایت ہے، جس کو شیخ البانی نے حسن کہا ہے، ان اللہ عز و جل و ملائکتہ یصلون علی المتسحرین. تو میرے بھائی اور دوستو، ہمیں سحری کا اہتمام کرنا چاہیے، کھانا چاہیے. اور اس کے بڑے فوائد ہیں. جب آدمی سحری کرتا ہے تو اس سے طاقت حاصل ہوتی ہے، وہ عبادت صحیح ڈھنگ سے کرتا ہے. اسی طرح سے دن میں طاقت رہتی ہے تو اس کے اندر کچھ ایسی خواہشیں نہیں آتی ہیں، جیسے کہ آدمی بھوکا پیاسا ہو تو وہ بوجھ سمجھنے لگتا ہے. تو جب آدمی کھاتا ہے، پیتا ہے، سحری کرتا ہے تو اس کے اندر طاقت ہوتی ہے، اور اس کو مزید رغبت پیدا ہوتی ہے روزہ رکھنے کی، اور وہ چاہتا ہے کہ بار بار روزہ رکھوں، روزے کا موسم بار بار آتا رہے. اس کو خوشی حاصل ہوتی ہے، اس کے جسم میں نشاط اور چستی رہتی ہے. تو میرے بھائی اور دوستو، اس کے بڑے فوائد ہیں، سحری کے بہت فوائد ہیں. اس لیے کچھ نہ کچھ ضرور ہمیں کھانا چاہیے. اگر آپ رات کے کسی حصے میں کھا لیے ہیں اور بھوک کا احساس نہیں ہے تو تھوڑا سا اٹھ کر کے کچھ چیزیں آپ کھا لیں. اور اسی طرح سے سحری کے وقت یعنی کوئی آدمی سحری کے وقت اٹھا ہے لیکن وقت نہیں ملا، اذان ہونے لگی،
تو اگر اس کے ہاتھ میں پانی وغیرہ ہے تو اس کو پی لے اور پھر وہیں سے رک جائے۔ یہ نہیں ہے کہ اذان ہوتی رہے کھاتا رہے، اذان ہوتی رہے پیتا رہے، نہیں، وہیں پر رک جائے۔ یعنی ہاتھ میں گلاس پانی لیا ہے اور سوچا جلدی سے پی لو اور اذان ہونے لگی تو پی لے اس کو۔ اسی طرح سے بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ سحری کر کے بیٹھے رہتے ہیں، اور بعض لوگوں کی بری عادتیں ہوتی ہیں، وہ بیڑی سگریٹ وغیرہ پیتے رہتے ہیں، اور جیسے ہی اذان ہوگی جلدی سے پانی پئیں گے۔ یہ طریقہ غلط ہے۔ پہلے آپ پی لیں، پہلے پی لیں اور اذان ہو رک جائے، ختم کر دیں، لیکن وہ اذان کا انتظار کرتے رہتے ہیں، تو یہ طریقہ غلط ہے۔ اسی طرح سے بعض لوگ نیت کرتے ہیں زبان سے، نیت کی ضرورت نہیں ہے، کہیں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے زبان سے نیت کرنا ثابت نہیں ہے۔ اس لیے آپ کے دل میں ہے وہی کافی ہے، روزے کی نیت دل میں ہے وہی کافی ہے۔ اس وقت آپ کو کہنے کی ضرورت نہیں ہے، جیسا کہ بعض لوگ کہتے ہیں وہ بِصَوْمِ غَدٍ نَوَيْتُ مِنْ شَهْرِ رمضان، یہ بالکل بے اصل ہے، لوگوں نے اپنے گھر سے نکالا، یہ نبی کے یہاں سے نہیں آیا ہے، نبی کی طرف سے نہیں ہے، لوگوں کے گھروں سے ہے۔ اس لیے دین میں نئی نئی چیزیں نہیں ایجاد کرنا چاہیے، نہیں نکالنا چاہیے، اور اس طرح کی کوئی نیت زبان سے اللہ کے نبی سے ثابت نہیں ہے، اس لیے نہیں پڑھنا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ کامل ایمان کس کا ہو سکتا ہے بتائیے؟ اور سب سے زیادہ اسلام پر چلنے والے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم زبان سے نیت نہیں کرتے تھے، تو ہم اور آپ کون ہوتے ہیں زبان سے نیت کرنے والے؟ کیوں نبی سے آگے بڑھ رہے ہیں؟ نبی سے آگے نہیں بڑھنا چاہیے، چاہے جو بھی عالم اس طرح کی بات کرے اس سے دلیل مانگے کہ یہ چیز ثابت ہے اللہ کے نبی سے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھا ہے۔ اسی طرح سے افطاری کے احکام، جب سورج ڈوب جائے تو فوراً افطاری کرنا چاہیے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا اقبل اللیل وادبر النہار وغابت الشمس فقد افطر الصائم۔ یہ بخاری مسلم کی روایت ہے، جب رات آئے اور دن چلا جائے اور سورج غروب ہو جائے تو روزے کے افطار کا وقت ہو گیا، یعنی یہ روزے کے افطار کا وقت ہے، سورج غروب ہو جائے روزہ افطار کریں۔ افطاری میں جلدی کا مطلب یہ ہے کہ جیسے ہی سورج غروب ہو افطاری کریں، اس کا یہ بھی مطلب نہیں ہے کہ سورج رہتے ہوئے افطاری کریں۔ اور بعض لوگ تو سورج غروب ہونے کے بعد 5 منٹ کا انتظار کرتے ہیں، بعض لوگ 10 منٹ کا انتظار کرتے ہیں، یہ سنت کے بالکل خلاف ہے، سراسر خلاف ہے۔ اس لیے ایسے لوگوں کی باتوں میں نہیں آنا چاہیے۔ جیسے ہی سورج غروب ہو جائے ڈوب جائے فوراً افطار کرنا چاہیے، فوراً افطار کرنا چاہیے۔ سیدنا سہل بن سعد رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر۔ یہ صحیح بخاری اور مسلم کی روایت ہے کہ لوگ جب تک افطار کرنے میں جلدی کریں گے ہمیشہ خیر و عافیت سے رہیں گے۔ افطاری میں جلدی کرنے سے لوگ بھلائی میں رہیں گے، یہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ دوسرے لوگ اہل کتاب افطاری میں تاخیر کرتے تھے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہمارے لیے وقت متعین کیا ہے صبح صادق سے لے کر کے سورج ڈوبنے تک، پھر ہم احتیاط کیوں کریں؟ اللہ تعالیٰ نے نہیں بتایا ہے تو کہاں سے احتیاط آ گیا؟ کہاں سے یہ سب چیزیں آ گئیں؟ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سورج ڈوبتے ہی آپ فوراً افطاری کرتے تھے۔ اس لیے نبی کی سنت پر چلنا چاہیے، نبی کے طریقے پر چلنا چاہیے، اور اپنے گھر سے نئی نئی چیزیں اس دن میں نہیں لانا چاہیے۔ بلکہ ایک عالم کا واقعہ مشہور ہے کہ وہ کچھ لوگوں کے ساتھ افطاری پروگرام میں تھے اور وقت ہو گیا، لوگ افطاری شروع کر دیے، تو لوگوں نے پوچھا کہ آپ کیوں نہیں کر رہے ہیں؟ کہا کہ میں 5 منٹ احتیاط کرتا ہوں۔
لوگ کھا رہے ہیں تو وہ بھی کھانا شروع کر دیے. تو لوگوں نے پوچھا بھائی آپ تو کہہ رہے تھے 5 منٹ احتیاط کریں گے یا 10 منٹ. کہا وہ احتیاط میں تو پوری افطاری ہماری چلی جائے گی. یعنی لوگ کھا رہے ہیں اور ہم جو ہے پھر پیچھے رہ جائیں گے. تو انہوں نے احتیاط کو گھر پر رکھ دیا اور فوراً افطاری شروع کر دی. تو میرے بھائیو دوستو، جو نبی کا طریقہ ہے اسی پر چلنا چاہیے. نبی کے طریقے پر چلنا چاہیے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں جب تک لوگ افطار کرنے میں جلدی کریں گے وہ خیر و عافیت میں رہیں گے، ہمیشہ خیر میں رہیں گے، ہمیشہ بھلائی میں رہیں گے. یہ نبی فرماتے ہیں. لیکن آج کل کے لوگ کیا فرماتے ہیں؟ کہتے ہیں 5 منٹ احتیاط، 10 منٹ احتیاط. تو اللہ کے نبی بھی تو فرما سکتے تھے سورج ڈوب جائے تو تھوڑی دیر احتیاط کر لو. اس وقت گھڑی نہیں تھی تو یہ تو فرما سکتے تھے تھوڑی دیر احتیاط کر لو، تھوڑی دیر احتیاط کر لو. اذان کے برابر احتیاط کر لو، جتنا ٹائم اذان میں لگتا ہے احتیاط کر لو، جتنا ٹائم 2 رکعت نماز پڑھنے میں لگتا ہے احتیاط کر لو. کچھ تو آپ فرما سکتے تھے، لیکن آپ نے جلدی کرنے کا حکم دیا ہے. لیکن آج کل کے لوگ نبی کی بات کو کہتے ہیں سر آنکھوں پر، لیکن یہاں کہاں پر رکھ رہے ہیں بتائیے؟ اپنے لوگوں کی باتوں کو سر آنکھوں پر رکھ رہے ہیں اور نبی کی بات کو پیچھے رکھ دے رہے ہیں. اسی طرح سے جب آپ افطاری کر لیں، یعنی کچھ کھا کر کے پانی پی لیں، تو آپ یہ دعا پڑھیں ذهب الظما وابتلت العروق وثبت الاجر انشاءاللہ. پیاس ختم ہو گئی، رگیں تر ہو گئیں اور روزے دار کا اجر انشاءاللہ ثابت ہو گیا. اور اجر ثابت ہو گیا اگر اللہ نے چاہا. تو یہ سنن نبی داؤد کی روایت ہے جس کو شیخ البانی نے حسن کہا ہے. تو میرے بھائیو دوستو، آپ بسم اللہ کر کے افطاری کریں اور کچھ کھانے اور پینے کے بعد یہ دعا پڑھیں. افطاری کھجور سے کرنی چاہیے اگر آپ کو میسر ہے تو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یفطر علی رطبات قبل ان یصلی فإن لم تكن رطبات فعلى تمرات فإن لم تكن حسوات ماء. یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ نماز مغرب سے پہلے تازہ کھجوروں سے روزہ افطار کرتے. تازہ کھجور جس کو رطب یہاں پر بولتے ہیں سعودی عرب کے اندر، اور بڑی اچھی اچھی جو ہے قسمیں ہیں رطب کی. رطب ربیہ ہے اور رطانہ ہے. تو جو لوگ یہاں عرب ممالک میں رہتے ہیں انہیں رطب لینا چاہیے. دکانوں پر جو کھجور کی دکانیں وہاں ملتی ہیں اور سستی ہیں، لینا چاہیے اور اس سے افطاری کرنا چاہیے. اور اگر رطب نہ ہوتی تو اللہ کے نبی کھجوریں لیتے ہیں، جو خشک کھجوریں ہوتی ہیں جو ہمارے یہاں عام طور سے چلتی ہیں. اور اگر وہ بھی نہ ہوتی تو پھر پانی سے آپ پانی کا گھونٹ چند گھونٹ پی لیتے اور اس سے روزہ کھولتے تھے، افطار کرتے تھے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر طریقہ اپنانے کی کوشش کرنی چاہیے اگر آدمی کے اندر استطاعت ہے تو. اگر یہ سب چیزیں مل جا رہی ہیں تو اہتمام کرنا چاہیے، انتظام کرنا چاہیے. ایک عمل اور ہے، وہ بھی بڑا اچھا عمل ہے کہ اگر آپ کسی کو افطاری کراتے ہیں تو اس کا ثواب بھی آپ کو حاصل ہوتا ہے. ان کو بھی ثواب حاصل ہوتا ہے روزہ افطار کرنے والے کو، اور روزہ افطار کرانے والے کو بھی اتنا ہی اجر و ثواب حاصل ہوتا ہے جو روزہ رکھتا ہے. اور اسے دعا بھی دینا چاہیے افطاری کرنے والے کو، یہ دعا بھی یاد رکھنا چاہیے. افطر عندکم الصائمون واکل طعامکم الابرار وصلت علیکم الملائکہ. روزے داروں نے تمہارے یہاں افطاری کی اور نیک لوگوں نے تمہارا کھانا کھایا اور اللہ کے فرشتے تمہارے لیے دعائے رحمت کرتے ہیں. یہ سنن ابو داؤد اور ابن ماجہ وغیرہ کی روایت ہے جو صحیح ہے. تو میرے بھائیو دوستو، یہ بھی بہت اچھا عمل ہے کہ آپ افطاری کرائیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من فطر صائما کان له مثل اجره غیر انه لا ينقص من اجر الصائم شیئا. یہ سنن ترمذی کی صحیح روایت ہے.
یعنی اگر آپ کسی کا روزہ افطار کراتے ہیں، کسی کو اپنے گھر بلاتے ہیں، افطاری کراتے ہیں، یا جہاں بھی کہیں بھی انتظام کر دیتے ہیں افطاری کا، تو جو لوگ بھی جتنے روزے دار افطار کریں گے ان کا اجر و ثواب بھی آپ کو حاصل ہوگا، لیکن ان کے اجر و ثواب میں کمی نہیں ہوگی۔ ایسا نہیں ہے کہ ان کا کاٹ کر کے آپ کو ملے گا، نہیں، ان کو بھی اتنا ہی ملے گا اور آپ کو بھی ملے گا۔ اس لیے یہ بھی عمل ہمیں رمضان کے اس مبارک مہینے میں کرنا چاہیے اور لوگوں کو اس پر ابھارنا چاہیے، اس لیے کہ بڑا ہی اچھا عمل ہے۔ اور بعض ہمارے سماج اور معاشرے میں غریب لوگ بھی ہیں جو صحیح ڈھنگ سے افطاری نہیں کر پاتے، اس لیے ہم ان کی افطاری کا بھی انتظام کریں، ان کی سحری کا بھی انتظام کریں، ان کے گھروں میں کچھ غلے وغیرہ بھیجوا دیں تاکہ وہ بھی رمضان کا روزہ صحیح ڈھنگ سے رکھ سکیں۔ اور بعض لوگ تو ایسے ہوتے ہیں جو رکھنا نہیں چاہتے، رکھتے نہیں ہیں، ان کے لیے دعا کریں ہدایت کی کہ اللہ انہیں ہدایت دے۔ ایک مرتبہ ایسی ہی میں اپنے گاؤں کی طرف جا رہا تھا تو راستے میں ایک رکشہ والا ملا رمضان کے مہینے میں رات کے وقت۔ میں نے اس کے ذریعے جانا شروع کیا تو میں نے پوچھا کہ آپ لوگ روزہ کیسے رکھتے ہیں، رمضان کا روزہ کیسے رکھتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم تو روزہ نہیں رکھتے۔ میں کہا کیوں؟ کہا ہمیں رکشہ چلانا رہتا ہے تو ہم روزہ کیسے رکھیں گے؟ میں کہا یہ تو غلط بات ہے بھائی، آپ جو ہے پورا سال رکشہ چلاتے ہیں، اگر ہر مہینے میں 100 روپے بچا لیں تو 1000 روپے بچ جائے گا، 200 روپے بچا لیں تو کتنا بچ جائے گا؟ اس طریقے سے 12 مہینے میں 300 بچا لیں، کچھ بچا لیں۔ رمضان کے مہینے میں اگر آپ نہیں کر سکتے تو یہ جو پیسہ بچا ہوا اس سے آپ رمضان کے مہینے میں فائدہ اٹھائیں، اور نہیں تو آپ روزہ کھولنے کے بعد کچھ سواریاں اٹھا لیں، تھوڑا کم ہی پیسہ حاصل ہوگا لیکن روزہ کھولنے کے بعد کچھ کام کر لیں۔ تو اگر آدمی چاہے تو کر سکتا ہے، اور نہ رکھنے والے کے لیے تو 1000 بہانے ہیں۔ تو ہم تو دعا ہی کریں گے ان کی ہدایت کی کہ اللہ تعالیٰ انہیں ہدایت دے، وہ اس مبارک مہینے کو سمجھیں اور اس کا روزہ رکھیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو اس مبارک مہینے میں زیادہ سے زیادہ نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔